الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ بحد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور رب ذوالجلال نے مزید احسان فرمایا کہ ہمیں سچا عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ بحد درود و سلام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب پہ سارا کرم فرمایا۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل کی آخری چند آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے سنا کر، آپ کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ذکر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اسے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو جو متقی ہو وہی افضل الخلق ہو۔ اس کی تقریر یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا متقی ہوگا وہی سب مخلوق سے افضل بھی ہوگا۔ اور جب اس طرح ہے تو پھر واجب ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ اس کی دلیل
قرآن مجید برہان رشید میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورۃ الحجرات میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم، زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے، وہ مرتبے اور مقام والا ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو پھر یہ دو آیات جو ہیں جو آپس میں ملتی ہیں تو اس سے اہل سنت کا عقیدہ بنتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ ان آیات میں رب ذوالجلال نے جو افعال ذکر فرمائے ہیں ان کا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں قرآن مجید برہان رشید کی اور بھی آیات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث طیبہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس سے معاذ اللہ کوئی مولا علی کرم اللہ تعالی جل کریم کی توہین نہیں ہوتی، اس لیے کہ مولا علی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ مولا علی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنا امام اور پیشوا مانا ہے، تو کوئی بھی اپنے امام کی شان سن کے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں وہ اتنی شان والا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری سنو، میں تم دوزخ سے اللہ کے عتیق ہو۔ عتیق کا معنی ہے آزاد کردہ، یعنی اللہ نے تم کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ابھی حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ کہ جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ میں بھی اس دروازہ کو دیکھوں۔ تو تب آپ نے فرمایا سنو اے ابو بکر، تم میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔
کئی مقامات ہیں جہاں پر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق کو مقدم رکھا ہے، یعنی ان کا ذکر پہلے رکھا ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ رب الجلال نے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے یا اس کے پاس رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ خطبہ دے رہے ہیں اپنے اصحاب کے سامنے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس رہے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کر لیا ہے۔ اتنی بات کرنی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو ہم کو ابو بکر صدیق کے رونے پر بڑا تعجب ہوا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیں ابو بکر کے رونے پر تعجب ہوا کہ حضور نے خبر دی ہے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس رہے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کر لیا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ابو بکر رو پڑے ہیں۔ ہمیں ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ ایک بندے کی خبر دی ہے حضور نے، لیکن یہ بندے جس کی خبر حضور دے رہے تھے یہ خود میرے کریم آقا علیہ السلام کی اپنی ذات تھی، کہ جنہیں اللہ نے اختیار دیا تھا محبوب چاہو تو دنیا میں رہو چاہو تو میرے پاس تشریف لے آؤ۔ یہ بندے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ عالم تھے، کیونکہ حضور نے جو بات فرمائی اپنے خطبے میں ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، اس بندے کو ابو بکر تو سمجھ گئے کہ اس سے حضور کی مراد کیا ہے، باقی اصحاب رسول اس کو نہ سمجھ سکے، تو ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق تھے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امت میں سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اپنے مال اپنی رفاقت سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازہ کے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے، آج بڑھ سکتا ہوں۔ میں اپنا عہدہ مال لے کر آیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ دل میں خیال یہ آیا تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ سکتا ہوں، آج موقع ہے۔ دل میں خیال آیا تھا، دل میں سوچا تھا
کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے رب کے محبوب دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ جو بندہ سوچتا ہے حضور جان لیتے ہیں کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ یہ رب نے میرے محبوب کو طاقت دی ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے پوچھا اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ تو میں نے کہا اتنا ہی، یعنی گھر کے سارے مال کے 2 حصے کیے ہیں، ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، ایک حصہ رکھ آیا ہوں، دوسرے لفظوں میں آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے بچایا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ پھر حضور نے ان سے بھی پوچھا، گویا میرے محبوب بتانا چاہتے تھے سارے اصحاب کو کہ سارے اصحاب میں سے کوئی بھی میرے ابوبکر کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی ابوبکر کو نہیں پہنچ سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچا تھا کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن حضور نے سوال کر کے سارے لوگوں میں یہ بتا دیا، سارے اصحاب میں یہ بات بتا دی کہ عمر بھی آیا ہے جس نے سوچا ہے کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن کل مال کا آدھا لے کے آیا ہے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق سارا مال لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ میرے حضور ان سے بھی پوچھتے ہیں ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تب میں نے دل میں کہا کہ میں کبھی بھی ابوبکر سے بڑھ نہیں سکتا، میں کبھی بھی ابوبکر صدیق سے بڑھ نہیں سکتا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابوبکر ہمارے سردار ہیں، ابوبکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ ہم نے حدیث سے پڑھا ہے کہ ابوبکر پوری امت میں سب سے افضل ہے، اونچی بول دیں، ابوبکر صدیق پوری امت میں سب سے افضل ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث یہ ہے 3656 نمبر ہے حدیث کا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ابوبکر ہمارے سردار ہیں، ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہیں، ہم سے سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جو حضور کو زیادہ محبوب ہے وہ امت میں سب سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کپڑے کو ایک طرف سے پکڑے ہوئے آئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھٹنے سے اپنا کپڑا اٹھایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا صاحب کسی سے جھگڑ کر آ رہا ہے۔ پھر ابوبکر نے سلام کر کے کہا کہ میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ رنجش ہوگی۔ میں نے جلدی کی، میں نادم ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ مجھے معاف کرتی۔ یہ بات حضور کی خدمت میں سیدنا ابوبکر صدیق عرض کر رہے ہیں کہ ہماری رنجش ہے، میں نے معافی مانگی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آقا میں آپ کی مجلس میں حاضر ہو گیا ہوں،
تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، تمہیں اللہ معاف فرمائے، 3 مرتبہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نادم ہوئے کہ ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے دیر کر دی، معافی نہیں دی، اور نادم ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے۔ حضور کا چہرہ انور متغیر تھا، جب حضور کا چہرہ انور متغیر صحابہ دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہل میری طرف سے ہی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ جملہ 2 بار کہا، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، غور سے سننے والی بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، تم لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا اور ابو بکر نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ جب لوگ جھٹلا رہے تھے اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابو بکر صدیق تصدیق کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، تم نے معذلہ مجھے جھوٹا کہا، لیکن ابو بکر نے کہا کہ آقا آپ نے سچ کہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے اپنے مال اور اپنی جان سے میری مدد کی ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار ارشاد فرمایا تم میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑنے والے ہو، نہیں میری وجہ سے ہی ابو بکر صدیق کو چھوڑ دو، یعنی ان سے درگزر کر دو۔ اگر پہل ان سے ہی ہو گئی ہے تو کم از کم یہ دیکھو کہ سب سے پہلے رب کے رسول کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی ہے، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد کرنے والے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی کوئی ایذا نہیں تھی گئی۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا فرمایا جن لوگوں میں ابو بکر ہوں، حضور نے کیا فرمایا جن لوگوں میں ابو بکر ہوں ان میں ان کے سوا اور کسی کو امامت نہیں کرنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام نہیں ماننا چاہیے، کسی اور کو امامت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث پاک بھی جامع سنن ترمذی بھی ہے اور اس کا نمبر 3673 ہے۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے محبوب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات ہو گئی تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا، یعنی مہاجرین میں سے۔ اتنی بات کی کہ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ حضور نے اپنی ایام علالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اے اصحاب رسول کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟
کب فاروق اعظم نے کہا؟ جب انصار نے کہا تھا ایک امیر انصار میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے یعنی مہاجرین میں سے ہوگا، اور ان کی بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نماز میں امامت کرنے کا حکم کن کو دیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر فرمایا بس تم میں سے کون ہے جو خوشی سے چاہتا ہے کہ وہ ابو بکر پر مقدم ہو؟ یہ بات سمجھ کے بھی جان کے بھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی نیابت میں امامت کا حکم حضرت ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ حضور کے مصلی پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں، یہ بات جاننے کے باوجود پھر تم میں سے کون بندہ ہے جو ابو بکر صدیق پر مقدم ہو جائے، یعنی آگے بڑھ جائے؟ کون ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو جب آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، ہم میں مجال نہیں ہے کہ ہم ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں، یعنی ان کی جگہ ہم مسلمانوں کے امیر بنیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو پھر بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی وسلم جب علیل ہوئے تو آپ کا مرض شدید ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کن کو کہیں؟ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 3385، 3385 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی خدمت میں عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، کیونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا منہ بھی بند کرنا تھا، کہیں کو یہ نہ سمجھے کہ ان کے معذلہ دل میں تمنا تھی امامت کروانے کی، اور حضور کے مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کی کہ ان کے دل میں تمنا تھی؟ ہرگز ان کے دل میں کوئی تمنا نہیں تھی، کوئی چاہت نہیں تھی۔ ان کی سگی بیٹی کہہ رہی حضور کی خدمت میں آقا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے، آپ کے کھڑا وہاں پر نہ ہونے کا ان کو بہت رنج ہوگا، غم ہوگا، اس وجہ سے وہ نماز میں قرات نہیں کر سکیں گے، نماز مکمل نہیں کروا سکیں گے۔ تو جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا تم ابو بکر سے کہو کہ وہ ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر دوبارہ فرمایا، پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حضور کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ ابو بکر نرم دل ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تیسری بار حضور نے فرمایا، اور پھر ساتھ حضور نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو۔ فرمایا پھر ابو بکر کے پاس بلانے والا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ ایک نہیں، کچھ روایت مختلف روایت ہے، تقریباً 17 نمازیں
میرے کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو پڑھائی ہیں، اور یہ باتیں احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں موجود ہیں، کئی احادیث کی کتب میں یہ موجود ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فرزند ارجمند، جن کو امام حنیف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، محمد بن حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی، کن سے؟ کون ہے والد گرامی؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ محمد بن حنفیہ اپنے والد گرامی سے، باب مدینۃ العلم سے پوچھ رہے ہیں، اپنے ابا جان سے پوچھ رہے ہیں کہ رب کے محبوب کے بعد افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر ہیں۔ کیا کہا؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ کنہوں نے کہا؟ مولا علی نے کہا۔ کن سے کہا؟ اپنے بیٹے سے کہا۔ پھر فرماتے میں نے پوچھا پھر کون ہیں؟ ابو بکر کے بعد افضل کون ہیں؟ پھر مولا علی نے فرمایا ان کے بعد حضرت عمر ہیں۔ سنیوں اپنے عقیدے پہ قائم رہنا۔ پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ کہیں کسی اور کا نام نہ لے دے ابا جی، میں نے کہا کہ پھر آپ کے بعد، ان کے بعد پھر آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں سے ایک مرد ہوں۔ عاجزی کا اظہار کیا، فرمایا کہ عمر کے بعد میں نے، بیٹے نے خود کہا کہ ان کے بعد حضرت عمر کے بعد آپ ہیں، فرمایا میں تو مسلمانوں سے ایک مرد ہوں۔ میرے بھائیو یہ ضروری ہے، امت کا اجماع ہے، 1400 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضور کے بعد امت میں افضل ترین ہستی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ چلا۔ اب ذہن میں اگر سوال آئے، اگر اس ترتیب کو نہ مانا جائے تو پھر خرابی کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ حرج بہت بڑی ہے، بہت بڑی حرج ہے، یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ اگر ان کو افضل نہ مانے تو بات بہت دور تک جائے گی، یہاں تک بات پہنچے گی جو آج ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا کلام قرآن ہے یہ مشکوک ہو جائے گا۔ اگر اس عقیدے کو چھوڑ دیں تو بات یہاں تک پہنچے گی کہ اللہ کا قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے یہ مشکوک ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے جائیں گے کہ جب وہ افضل نہیں تھے تو پھر خلیفہ کیوں بنے؟ جو زمانہ خلافت میں انہوں نے کام کیے تھے پھر وہ باطل ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ یاد رکھیں امت میں سب سے پہلے آیات الہیہ کو جنہوں نے کتابی شکل دی ہے وہ خلیفہ بلا فاصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر آپ کو افضل نہ مانا جائے پھر کہیں گے پھر افضل نہیں تھے تو خلیفہ کیوں بنے؟ خلیفہ بنے تھے تو جتنے اپنے دور خلافت میں کام کیے تھے معاذ اللہ وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ تو قرآن سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے، پھر معاذ اللہ یہ قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا بھی ابوبکر صدیق نے دیا ہے، سب سے پہلے محافظ ختم نبوت بھی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سب سے پہلے مرتدوں کے خلاف جہاد کرنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سب سے پہلے
جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان کے خلاف جہاد کرنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ تو چند باتیں بتائیے، اب سمجھ آئی آپ کو کہ یہ کتنا عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ اگر اس سے ہٹیں گے تو معاذ اللہ قرآن کے اندر شک آ جائے گا، اور ان کا تو رویہ یہ ہے، وہ تو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں اصلی حالت میں۔ تو ہمارا اہل سنت کو عقیدہ تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن بلند مرتبہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ شک شبہ تب ہی نہیں رہے گا، ماننا پڑے گا جب حضرت ابوبکر صدیق کو ساری امت میں سب سے افضل مانیں گے۔ افضل مانیں گے تو وہ خلافت کے حقدار ہیں، خلافت کے حقدار ہیں تو ان کے دور خلافت میں سارے کام کیے ہوئے وہ بھی برحق ہیں۔ تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا ہے، مسالمہ کذاب کے خلاف جب جہاد کیا تھا، تقریباً 700 حافظ قرآن جو صحابہ تھے وہ شہید ہوئے تھے، پھر انہوں نے سوچا کس طرح قرآن کے قاری تو حافظ تو ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، یہ قرآن کس طرح محفوظ رہے گا۔ پھر انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور رب کے قرآن کو ایک جگہ پہ کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے۔ کتنا ضروری ہے یہ عقیدہ۔ تو حضور کے بعد حضور کی پوری امت میں ساری امت کا اجماع آج تک رہا ہے کہ سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ علی 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 ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 علی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدہ حق اہل سنت والجماعت پہ ثابت کرنے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کی خطبت میں حضور کی بیٹیاں کتنی، اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ خطبہ دیا گا حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں۔